بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم اور مقصد ثامن کے بارے میں ہے۔ تو مقصد ثامن جو ہے تعارض ادلہ و امارات کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا یا اس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ تو ابھی ہم اخبار آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ان اخبار میں کیا کہا گیا ہے کہ آیا دونوں ادلہ کو آپ چھوڑ دیں یا ان میں سے کسی ایک کو لے لیں دوسرے کو چھوڑ دیں، یا آپ کو تخیر ہے کہ آپ دونوں میں سے جس کو لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلے تو ہم ان ادلہ کے ارد گرد قرائن اور ان کو دیکھیں گے کہ اگر وہ ہمیں کہتے ہیں معین ہے کہ اسی کو لے لیں پھر تو فبہا کنوا ابناء دلیل، اور اگر اس قسم کی کوئی بھی مرجح نہیں ملتی ہے تو پھر ہمیں تخیر ہے کہ جس کو لینا چاہیں لے سکتے ہیں، اور اگر جناب راجح مل گیا ہے تو پھر جس پر ترجیح ہوگی ہم اسی کو لے لیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں قطع ہے کہ بھائی جو بھی راجح رکھتا ہے وہی ہمارے لیے حجت ہے، اور اگر دونوں کے لیے مرجحات ایک جیسی ہیں پھر گویا کہ ہم تخیر کے قائل ہو جائیں گے۔ تو اب سوال اور یہ ہے کہ خلاصہ آپ کی اس درس کا آخر کیا ہو گیا؟ فرماتے اصل یہ ہے کہ جب ہمیں اشتباہ ہو کہ آیا یہاں معیناً کسی ایک کو لینا ہے یا ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ جس کو لینا چاہیں لے سکتے ہیں، تو جب یہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے تو ہم کہیں گے ہر وہ چیز جو حجت ہے اسی کو ہم لے لیں گے، اور جس کی حجیت کے بارے میں ہمیں شک ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ حجت نہیں ہے۔ اب بعض علماء نے آ کے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی ہمارے پاس اجماع موجود ہے کہ صرف ہم راجح کو لے لیں گے، پھر اس پر انہوں نے چند ادلہ بھی پیش کیے ہیں۔ ان ادلہ میں سے سب سے بہتر دلیل جو ان کے پاس ہے وہ جناب اخبار ہے۔ ان اخبار میں سے فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث طوائف یعنی کئی سارے احادیث ہیں جن کو آپ 4 طائفوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک طائفہ ایسا ہے جو تخیر پہ دلالت کرتا ہے، اور وہ بھی مطلقاً، یعنی اس نے مرجح غیر مرجح کی بات ہی نہیں کی ہے، جیسے کہ جناب حسن بن جہم صاحب کی روایت ہے جو ہم مزید جو ہے کہ انشاءاللہ یہ روایت عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بھی جناب حدیث ہے جو کہا گیا ہے کہ آپ اسی کو لے لیں جس میں احتیاط کو مد نظر رکھا گیا ہو۔ پھر تیسرا گروپ کہتا ہے کہ بھائی جس میں مزایا ہوں مرجحات ہوں آپ ان کو لے لیں۔ پھر مرجحات کی بھی 2 قسمیں، منصوصہ اور غیر منصوصہ، اور چوتھا گروپ ایسا ہے جو ہمیں کہتا ہے آپ توقف کریں جب آپ کے پاس اس قسم کے ادلہ آ جائیں۔ تو ابھی ہم چلتے فرماتے ہیں کہ ولا یخفا، مخفی نہ رہے کیا، ان لازمہ بتحقیق کہ جب آپ عدم سکوت کے قائل ہو جائیں گے تو اس کا لازمہ کیا ہے، فیما اذا لم تنحز حجت علی تعیین، جب کوئی بھی حجت اور دلیل نہ ہو کہ 2 خبروں میں سے کسی ایک کو آپ معین صورت میں لیں، اب تخیر یا آپ کو اختیار ہے بینہما، ان 2 کے درمیان۔ اب کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان اللازم هو الاقتصار، وہ اکتفا کرنا ہے علی الراجح منہما، کہ 2 احادیث میں سے جو بھی رجحان رکھتا ہے اسی کو ہم لے لیں گے۔ کیوں؟ للقطع، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے بحجیت ہی کہ بھائی یہ راجح حجت ہے، چاہے تخیر کی صورت میں حجت ہو اور تعییناً یا تعیین کی صورت میں حجت ہو۔ بخلاف الآخر، لیکن دوسری جس میں مرجح نہیں ہے تو اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لعدم القطع بحجیت ہی، حجیت ہی کی ضمیر جائے گی آخر کی طرف۔
خوب اس لیے کہ وہ جو دوسرا ہے اس کے لینے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی جو ہے کیا ہے قطع نہیں ہے. والاصل عدم حجیت ما لم یقطع بحجیتہ. اور جب ہم شک کرتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں قطع نہیں ہے کہ حجت ہے یا نہیں، تو فرماتے اصل یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے حجیت نہیں رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے. خوب بس جب اصل یہ ہمیں کہتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بل ربما ادعی الاجماع ایضا، بلکہ اجماع کی بھی دعویٰ کی گئی ہے علی حجیت خصوص راجح، کہ خاص طور پر وہی دلیل حجت ہوگی جو راجح ہے ان دو خبروں میں سے. واستدل علیہ، اور استدلال کیا گیا ہے اس حجیت خصوص راجح پر بے وجوہ اخر، اجماع کے علاوہ دوسرے بھی جو ہے کہ طریقوں سے. احسنھا، ان وجوہ میں سے سب سے جو اچھی وجہ ہے وہ الاخبار، وہ اخبار اور احادیث ہیں. وہی ہے، اور یہ جو احادیث ہیں جناب طوائف یا علی طوائف، اس کے چند گروپ ہیں، غالباً 4 گروپ ہیں. ان میں سے من تبعیضیہ ہے، یعنی ان طوائف میں سے ایک طائفہ کیا ہے، ما ایسی احادیث ہیں دل جو دلالت کرتی ہیں علی تخیر، کہ آپ کو اختیار ہے دونوں احادیث میں سے، دونوں دلیلوں میں سے جس کو لیں. علی الاطلاق، مطلقاً تخیر ہے، اس میں مرجحات کو ذکر نہیں کیا گیا ہے. کہ خبر الحسن بن الجہم، جیسے حسن بن جہم کی خبر ہے ان رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے. قلتو، راوی کہتے میں نے کہا، یجیعنا رجلان، ہمارے پاس آتے ہیں 2 مرد، وکلاہما ثقۃ، اور دونوں کے دونوں قابل بھروسہ قابل اعتماد ہیں. وہ کیا آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کیا لے آتے ہیں؟ بحدیثین مختلفین، 2 مختلف حدیث لے آتے ہیں. ولا یعلم ایہما الحق، اور ہمیں معلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی حدیث حق ہے، ہیں مختلف. قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، فاذا لم یعلم، جب یہ معلوم نہ ہو کہ کون سی حق ہے، فموسع علیک، تو تم وسعت میں ہو، بأیہما اخذت، جس کو تم لینا چاہو تو لے سکتے ہو. یہ ایک حدیث، اس کے بعد پھر دوسری حدیث جو ہے وہ خبر الحارث بن مغیرہ، جناب حارث بن مغیرہ کی حدیث ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اذا سمعت، جب تم سنو، من اصحابک الحدیث، اپنے دوستوں سے یا اپنے جناب ہم فکروں سے، اپنے جو ہے کیا ہے مکتب والوں سے ایک حدیث، وکلہم ثقۃ، اور سب کے سب جو ہے کیا ہے وہ قابل اعتماد ہیں. فموسع علیک، تو پھر تم وسعت میں ہو، یعنی کیا، جس کو لینا چاہو لے سکتے ہو. حتی تر القائم، یہاں تک کہ تم قائم کو دیکھو. قائم سے مراد امام مہدی یہاں پر نہیں ہے، بلکہ جو بھی امام وقت ہے. فترد علیہ، پھر تم اس امام پر وہ حدیث پیش کرو. اس لیے کہ چھٹے زمانے والا امام کے زمانے میں جو شخص ہے وہ تو امام مہدی علیہ السلام تک زندہ رہنا مشکل ہے. اس لیے امام کہتا ہے جب تم دیکھو قائم کو، یعنی اپنے وقت کے امام کو. وہ مکاتب تو عبداللہ ابن محمد، اور جناب عبداللہ ابن محمد کی کتابت شدہ حدیث ہے، یعنی انہوں نے امام کی طرف خط لکھا تھا، پھر امام نے جواب لکھ دیا تھا. وہ کس کی طرف خط لکھا تھا؟ وہ کس کی طرف خط لکھا تھا؟ عبداللہ ابن محمد الی ابی الحسن علیہ السلام. مکاتبہ ہے عبداللہ ابن محمد کی، یہ وہ راوی ہے. کس کی طرف لکھے؟ ابو الحسن علیہ السلام کی طرف. اب ابو الحسن کون ہے؟ غالباً ابو الحسن یہاں پر جو ہے ہمارے امام 10ویں امام علی نقی علیہ السلام ہیں. اختلف اصحابنا، ہمارے ائمہ نے اختلاف کیا ہے، فی روایاتہم، اپنی روایات میں، ان ابی عبداللہ علیہ السلام. وہ روایت کس سے نقل کی ہیں؟ ہمارے چھٹے امام سے. فی رکعتی الفجر، فجر کی 2 رکعت میں. فروا بعضهم، پھر بعض نے روایت کی ہے
صلی تم پڑھو فی المحمل، البتہ غالباً یہ مستحبی نماز کی بات ہے. وروا بعضهم، اور بعض نے کہا لا تصلیھا الا فی الارض، تم وہ 2 رکعت نہیں پڑھو، تصلیھما ہونا چاہیے تھا کہ تم وہ 2 رکعت نہیں پڑھو یا صلاۃ فجر نہیں پڑھو مگر زمین پر، یعنی محمل میں تم نہیں پڑھ سکتے ہو. ووقع علیہ السلام، تو امام علیہ السلام نے لکھا موسع علیک، تم وسعت میں ہو، بأیۃ عملت، جس پر بھی عمل کرنا چاہو کر سکتے ہو، یعنی زمین پر پڑھنا چاہو تو زمین پر پڑھ سکتے ہو، اور اگر جو ہے جناب تم وہی محمل میں پڑھنا چاہو تو محمل میں بھی پڑھ سکتے ہو. اب میں نے آپ کو کہا کہ یہ نافلہ ہے، اب وضاحت چونکہ نہیں ہے، اور حالت سفر میں تو ممکن ہے وہی واجب 2 رکعتوں کی بات ہو. وہ مکاتبۃ الحمیری ہو، اور حمیری صاحب کی بھی جو ہے کیا ہے جناب وہ لکھی ہوئی حدیث ہے الی الحجۃ علیہ السلام، یہاں پر غالباً حجت سے مراد ہے امام زمانہ. الی ان قال فی الجواب عن ذلک، یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا فی الجواب عن ذلک، یہ جو سوال اس نے پوچھا حدیثان فلاں فلاں 2 حدیثیں آتی ہیں مختلف ہیں، الی ان قال علیہ السلام، یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے فرمایا وَبِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ، جس کو بھی تم لے لو، خوب من باب تسلیم، اس حوالے سے کہ آپ باب تسلیم یعنی آپ اپنے ائمہ کی بات کو تسلیم کرتے لیتے ہو، کان صواباً، تو وہ صحیح ہے. الی غیر ذالک من الاطلاقات، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اطلاقات ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ جناب آپ کو اختیار ہے کہ جس کو لینا چاہیں لے سکتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں یہ اتنی ساری احادیث آپ کے سامنے ہیں جن احادیث سے کلیئر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ امام علیہ السلام نے ہمیں تخیر کا کہا ہے، اور امام علیہ السلام نے کسی قسم کے مرجحات کو ذکر نہیں کیا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم وہ مرجحات بھی پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.